ہم مسافر ہیں، یہ چلو آج ہم پنڈی بیٹھے ہیں، آپ حضرت جائیں نا کبھی یہاں سے اٹک موٹر وے سے، تو برہان انٹرچینج سے آپ نیچے اترے تو آگے آپ اٹک چلے جائیں، پھر آگے اٹک سے حضرت آپ کا ارادہ بن گیا ہے چورا شریف یا جھنڈ جانے کا، تو پھر دو راستے ملیں گے، ایک تو جی ٹی روڈ، ایک شاید آپ میں سے سفر کیا وہ ایک پہاڑی پار کر کے جاتے ہیں، اور اس پہاڑی پہ ذرا آرمی کے بڑے کچھ معاملات ہیں تو وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں، ہاں اٹامک ہے وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں، ایک تو ویسے بھی زیگ زیگ بڑا ہے، دوسرا اٹامک معاملہ ہے، وہ ایکسٹرا چیکنگ کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا ذرا چیکنگ کرتے ہیں۔ میں حضرت آج تک نا 2 بار گیا ہوں، وہ پہلی بار جب گیا تو سارا کچھ ہی ہوا، ٹوٹل تلاشی، آئی ڈی کارڈ، گاڑی کی ڈگی، پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی چٹ دی جس پہ میرا نام، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر، میری گاڑی کا نمبر لکھا، پھر ہم نے اس پہاڑی پہ نا گاڑی چلائی۔ یہ کچھ دن پہلے پھر ہم گئے جون میں اس دفعہ، تو کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، وہ ہم جیسے انٹرچینج سے اترے گاڑی کھڑی تھی، وہ ہم چل پڑے گاڑی کے پیچھے، جب وہی جگہ آئی نا تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا لے تیار ہو جا تلاشی لے، لیکن حضرت جو ہمارے آگے گاڑی کھڑی تھی وہ بندہ اترا ڈیوٹی پہ موجود افسر کو کہا کہ آج حضرت آرمی کے مہمان ہیں، آرمی کا پروگرام ہے اور حضرت کو فلاں نے دعوت دی ہے، تو وہ سارا ہی قانون بدل گیا، تلاشی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا، گاڑی سے نیچے نہیں اتارا، ڈکی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، پروٹوکول سے ہم گزر گئے۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نا سیٹ پہ پھر سیکھا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نا اینا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نا کی کرتا ہے، لیکن اصل میں تھوڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے، ذرا ادھر یقین کمزور ہو گیا ہے، ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے لیکن ادھر تھوڑا یقین ہے کمزور ہو گیا، نہیں حضرت جی ادھر کسی کا نام کام نہیں نہ کرتا، وہاں ان کا نام مبارک کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے تو جنت میں وقت گزارا تھا، آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہے نا ان کے پتوں پر بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا، آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا۔ اس لیے حضرت جی جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا پھر کیا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بیلیا روز 100 بار نا اللہ دی بارگاہ استغفار کرنی، کتنی بار جی؟ 100 بار۔ ظاہر ہے جی وہ پریشان تھا، اور جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ پھر سہارے ڈھونڈتا ہے، ہو سکتا ہے اتھوں ہو جائے، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، وہ جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا، اس نے بھی پڑھا ہوگا، تو آگے سے عرض کیا کرتا ہے، کہتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑیا تے کھ نہیں ہویا تے 100 بار نہ کی ہونا۔ آپ نے فرمایا میاں تو پاڑی چھڑیا میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا ہے، پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم مثلا استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ یہ بولنا نہیں چاہیے لیکن آپ کی تربیت، ہم استغفار بھی بدماشوں والی کرتے ہیں، منع ہے استغفار ہونے نہیں، استغفر اللہ ایک اڑی استغفر اللہ کی کائے ندامت، تیرا سر جھکا ہوا ہے، تو نے کہاں خود کو مجرم تسلیم کیا، یہ کون سی استغفر اللہ، تو نے تو استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس احباب آتے ہیں بھائی اپنے پاس سے تو نہیں بتائیں گے، جو پیچھے بڑوں کا سلسلہ آ رہا ہے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی 1.25 لاکھ والی نا آیت کریمہ پڑھو، تو جناب وہ 2 دن بعد پھر بھائی ٹپکے ہوندے نے نال بھن ہوراں نوں لے کے، انہیں جی ویکھو پڑھیا تے کھ نہیں ہویا، تو میں پھر آگے سے احباب کو یہ کہتا ہوں حضرت تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے اگربتیاں بال کے سامنے لاچیاں رکھ کے پڑھو ہے ایک اور حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا تھوڑا ہے، پڑھ کچھ رہے ہیں توجہ کہیں ہے، پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ۔ کبھی حضرت جی استغفر اللہ کو خود پہ طاری کر کے پڑھنا، پھر دیکھو یہ استغفر اللہ کرتی کیا ہے، بڑا مضبوط وظیفہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت تسبیح زیادہ کرنی چاہیے کہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یار تسبیح کی بڑی شان ہے، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے جی، سورہ حشر، کہیں اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بڑی شان ہے جی تسبیح کی، لیکن آپ فرمانے لگے تو استغفار زیادہ کیا کر، وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور وہ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا
تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے کپڑے گندے ہیں حضرت، ہم روز ان کو گناہوں سے گندا کر لیتے ہیں. اس لیے حضرت جی کثرت سے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن حضرت یہ والی استغفر اللہ نہیں بدماشاں والی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، استغفر اللہ کو خود پہ طاری بھی کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا. پھر دیکھو حضرت یہ کرتی ہے. اب دیکھو نا، یہ اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. میاں محمد بخش صاحب جی اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. دیکھو ایسے طاری ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ. اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ، اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. کہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. اب آپ پتہ نہیں اس کو سمجھیں یا نا، اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اکھنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی، نظر نہیں آتا، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے. میاں صاحب دیکھو کیسی عاجزی کر دی. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. سوکھا کام ہے حضرت یہاں تک آنا. یہ ہوتی ہے استغفار. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. سوکھا کام کروں. ایک اور شعر ہے، وہ علماء ذرا منع فرماتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھو، لیکن حضرت دیکھو بندے نے کیا عاجزی کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ معافی دے. بس چلو آج پڑھے گا، میں بھی نہیں پڑھا گا کبھی. خود کو کیا کہتے ہیں؟ اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور. اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور، جدا کلمہ لوکی پڑھ دے وہ محمد اور ہے. طاری کرنا خود پہ حضرت، پھر اثر دیکھنا اللہ کے نام کا. صرف طاری کرنا، ہم طاری نہیں کرتے. پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں ہوتی ہے، کیا کچھ اور رہتے ہیں، حال ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارا عقیدہ ہے جی اہل سنت کا، جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین. طاری کیا کرو، درود پڑھو، اس کو خود پہ طاری کرو. جب ہم پڑھتے ہیں نا حضرت جی، ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا. دل کہیں ہوتا ہے، زبان کہیں ہوتی ہے. کوشش کیا کرو دونوں کو ملانے کی. اور اللہ کی قسم ہے جس دن دونوں نے مل کے کچھ پڑھ دیا نا، وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا. پھر ہے وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا. دیکھیں نا حضرت جی، آپ گولی جتنی مرضی اچھی ہو، اب جتنا مرضی ہاتھ سے ماریں کسی کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان نہیں کرے گی، کر جائے گی نقصان. لیکن اگر اسی گولی کو طریقے سے آپ گن میں ڈال کے ماریں گے نا، پھر تو جان ہی لے جائے گی حضرت. جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے کچھ پڑھ دیا نا، وہ تو دن ہی وکھرا ہوگا. کیونکہ میں نے کہا نا اثر ہوتا ہے. صرف میں